السلام علیکم پیارے لسنرز، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے۔ دس از می ارشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل ارشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ جی ہاں جی، لمبے عرصے کے بعد آپ کی بہن حاضر ہے ایک نیو اینڈ خوبصورت سی افسانے کے ساتھ۔ ہوپ سو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چھوٹا سا افسانہ۔ تو دیکھتے ہیں بنتا ہے کیا۔ مہلت اس قلم ہانی۔ افسانہ مہلت، مصنفہ ہانی کہتے ہیں زندگی میں یہ اہم ہے وہ اہم ہے، لیکن اگر غور کریں تو صرف زندگی کا ہونا اور اس میں ہمارا سیدھے راستے پر ہونا اہم ہے۔ من و مٹی تلے سوئے ہوئے ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں خواب تھے، خواہشیں تھیں، دنیا کی خوشنما آسائشیں تھیں، اور وہ انہی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کے اندھیرے میں جا پہنچے۔ لیکن اب اگر انہیں اٹھا کر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے صرف زندگی اور بس زندگی، ایک موقع، بس ایک آخری موقع۔ مرنے والے کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے ادھورے رہ چکے خوابوں کے پورا ہو جانے کی دعا نہیں کی جاتی، اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ بے شک خیام خیام، خدیجہ اماں سیڑھیاں چڑھتی اسے پکار رہی تھی۔ عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ اگلے ہی لمحے وہ سامنے تھا، شب خوابی کے لباس میں سر کھجاتا ہوا خیام۔ کہاں ہوگا وہ رات کے اس وقت؟ آپ کو نہیں پتا؟ ایک ہی تو جگہ ہے اس کے پاس اپنا وقت اور ہمارا سکون برباد کرنے کے لیے۔ وہ شدید تپا ہوا تھا۔ اس کو فون کرو اور کہو ابھی کے ابھی گھر واپس آ جائے، وہ انگلی اٹھائے چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں وہاں اس کو لینے، جہاں کا رخ شریف گھر کی عورتیں تو کیا مرد بھی نہیں کرتے۔ امی، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کرتا ہوں اس کو فون، آ جائے گا، آپ جا کر سو جائیں۔ موبائل اٹھا کے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ماں کی بات پر غصے سے اس کے کان کی لویں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ میں اور کیسی باتیں کروں خیام؟ میرے دل سے پوچھو، مجھ پہ کیا گزر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں کیسی ماں ہوں، کیسی تربیت ہے میری کہ میرا بیٹا، میرا سگا بیٹا ان چیزوں میں مبتلا ہے جنہیں ہمارے رب نے 1400 سال پہلے ہم پر اور سب مسلمانوں پر حرام کر دیا تھا۔ میں کیا جواب دوں گی کہ میں نے کیوں نہ روکا اسے؟ میں قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کا سامنا کیسے کروں گی خیام؟ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے کہو اپنے نام کی ہی لاج رکھ لے، اسے کہو عبداللہ ہونے کا کوئی تو ثبوت دے دے۔ پوش علاقے میں بنا وہ بنگلہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھو تو بڑے سے حال نما کمرے میں اس وقت رنگ برنگی روشنیاں گول دائرے کی صورت چاروں اطراف میں ناچ رہی تھی۔ ہری نیلی پیلی روشنی ادھر سے ادھر، اوپر نیچے، ذرا دیر میں ہی انسان چکرا کر گر پڑے، کچھ اسی ہی طرح کا ماحول تھا۔ انہیں گھومتی روشنیوں کے بیچ وہ بھی موجود تھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکائے، نظریں اوپر چھت پر مرکوز کیے۔ اس نے پاؤں سامنے کانچ کی میز پر رکھے ہوئے تھے، ساتھ حرام مشروب سے بھرا ایک گلاس بھی تھا۔ اس کے علاوہ اگر وہاں کوئی موجود تھا تو اس کے قریب بیٹھی ایک لڑکی، اور تیسری خاموشی جس کو موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ اے بی، تمہارا موبائل۔ لڑکی ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے لڑکی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جیسے اس کی مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ کیا تکلیف ہے؟ روکھی آواز میں سوال کیا۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے سب تکلیف ہے۔ تم آخر ہمیں چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ یا تو خود مر جاؤ یا ہمیں مار دو۔ عبداللہ پر روز روز کی ذلت سے ہمیں دور رکھو، خدا کا واسطہ، کسی اور کی نہیں تو اپنی نام کی ہی لاج رکھ لو۔ غصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا، اسی روکھے لہجے میں جواب دیا۔ روز سورج نکلنے تک کی مہلت نہیں ملے گی تمہیں۔ ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور اس دن تمہیں کہیں جائے پناہ نصیب نہیں ہوگی۔ تم دیکھنا، لعنت ہو تم پر، اپنی ماں کو تکلیف دے رہے ہو تم، واقعی لعنتی ہو تم، لعنت ہو تم پر۔
غصے سے خیام نے کال کاٹ دی تھی۔ ہاں، یہ ہر روز کا معمول نہیں تھا، شاید آج کچھ ہوا تھا کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور جانے کا اشارہ کیا۔ پھر خود اٹھ کر سامنے بنے کمرے تک جانا چاہا، پر یوں لگتا تھا قدموں میں جان ہی نہیں رہی۔ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا تھا، شاید شدید درد۔ بے اختیار سینہ مسلتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر دوبارہ صوفے پر بیٹھا۔ بامشکل آنکھیں کھلی رکھے اس نے میز پر موجود گلاس اٹھانا چاہا، پر ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے، شاید اس کے آدھے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ سانس لینے کی کوشش کرتے وہ صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ اس کو سونا تھا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ دور کہیں سے کسی مسجد سے ہلکی ہلکی فجر کی اذان سنائی دیتی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون سی جگہ تھی، پر وہاں حشر کا سا سما تھا۔ ایک میدان تھا، بے حد کھلا میدان، سورج عین سر پر تھا، اتنا نزدیک کہ جسم کی کھال پگھل رہی تھی۔ زمین خونم خون، خود خوف سے دل بند ہو جائے ایسا ماحول تھا۔ یہاں سے وہاں اندھا دھند بھاگتے لوگ، چیخ و پکار، افراتفری، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، پر آج سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ وہیں ایک جانے وہ سکڑا سمٹا سا ایک کونے میں اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہاں بہت سی آوازیں تھیں، ایسی آوازیں کہ انسان بے اختیار اپنے بہرا ہو جانے کی دعا کرنے لگے۔ ہر طرف شور سا تھا، آہیں، سسکیاں۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور کھلی آنکھیں ایک ایسے منظر پر جمی تھی کہ آدمی اپنے اندھے ہو جانے کی آرزو کرنے لگے۔ وہ نظریں پھیرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مفلوج تھا، وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کئی لوگ تھے، انتہائی ہیبت ناک لوگ، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اوزار تھے جن سے ٹپکتا خون زمین رنگ رہا تھا، نوکیلے تیز دھار آلے۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، بے تحاشا خوف۔ وہ چیخ رہا تھا، اونچا اونچا رو رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ لیکن آج شاید سزا کا دن تھا، شاید اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے اعمالوں کا بدلہ ملنا تھا۔ وہ گھڑی آن پہنچی تھی جس میں نافرمانوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو سزا سنائی جاتی اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ یکدم زوروں کی ہوا چلی تھی جیسے آندھی ہو، اور اس سب کے بیچ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی، عبداللہ ابن عبداللہ ابن۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور وہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، جسم پر کپکپی تاری تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ کہیں بہت اونچی جگہ سے پھینکا گیا ہے۔ فجر کی اذانیں اب بلند ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آس پاس دیکھنے لگا۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ زندہ ہے، دنیا میں ہے، تو کیا وہ سب فقط ایک خواب تھا؟ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور جب ہی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، وہاں انگوٹھے پر ایک نیلا نشان تھا، جیسے حاضری کا نشان ہوتا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ایسا کوئی نشان پہلے اس کے ہاتھ پر نہیں تھا، یہ سونے کے بعد آیا تھا۔ کیسے؟ اس کا جسم اب کہ حقیقتاً نیلا پڑنے لگا تھا، جیسے واقعہ جان نکل گئی ہو یا بس نکلنے ہی والی ہو۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ دنیا میں واپس بھیجا گیا تھا، کیوں؟ کس لیے؟ اسے زندہ کیوں چھوڑا گیا تھا؟ اسے مہلت کیوں دی گئی تھی؟ اسے زندگی دوبارہ دی گئی تھی، مگر کتنی دیر کے لیے؟ وہ یکدم صوفے سے کھڑا ہوا تھا اور روتے ہوئے سجدے میں گرا تھا۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ آنسو اتنے تھے کہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس ایک ہی سطر دہرا رہا تھا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بس ایک ہی بات، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے بندے کو معاف کر دے، عبداللہ کو معاف کر دے۔ کافی دیر بعد موبائل بجا تو وہ اٹھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ سورج نکلتے ہوئے گھنٹے ہو گئے، لیکن تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہوئی، اب گھر واپس مت آنا، وہیں مر جاؤ، جہنم میں جاؤ تم عبداللہ۔ دوسری طرف خیام تھا۔ عبداللہ بے اختیار زور سے رونے لگا۔ خیام، خیام، میں مر جاؤں گا، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ رہو، خدا کا واسطہ آ جاؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ نماز پڑھو، یک لفظی جواب دے کر خیام پریشان سا کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اسے عبداللہ کے پاس جانا تھا۔ ہاں، نماز ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ اس نے موبائل رکھا اور بھاگ کر باتھ روم تک گیا۔ اس کا جسم ابھی بھی کپکپاہٹ کا شکار تھا، لیکن وہ جلدی جلدی وضو کر کے باہر آیا اور جائے نماز بچھائی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس نے نیت باندھی، پھر نماز شروع کی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اسے اپنے تمام گناہ یاد آ رہے تھے۔ وہ دین کو جانتا تھا،
وہ موت کے بعد کی زندگی کو جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتا رہا تھا۔ سب جانتے بوجھتے اس نے اللہ کی قائم کی گئی حدوں کو توڑا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس مالک یوم دین نے اسے ایک آخری موقع عطا کیا تھا۔ کیا یہ اس رب العالمین کا رحم نہیں تھا؟ رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ پہلا سجدہ کر کے وہ دوسرے کے لیے جھکا، پیشانی نے زمین کو چھوا اور پھر وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ اس کو ملی مہلت ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ زندگی دی گئی تھی، ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ آپ زندہ ہیں تو ابھی مہلت ہے، پلٹ آئیں اپنے اصل کی طرف، کیا پتہ کب مہلت تمام ہو جائے۔ ختم شد۔ ہائے اتنا زبردست افسانہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے لیے قبول فرما، اپنی محبت ہماری رگ و پے میں بسا، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ خوبصورت سے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔